السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنبی لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ محترم حاضرین، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اس ذات پاک نے آج ایک بار پھر ہمیں اپنے دین کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، بڑی بڑی تقاریریں ہوتی ہیں، لوگ جھوم اٹھتے ہیں، لیکن ذکر کی حد تک تذکرہ ہوتا ہے، بڑی تقریر ہو گئی، فلاں علامہ آیا، فلاں آیا، فلاں آیا، لیکن فکر نہیں ہوتی۔ ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، اس تذکرے پہ، ذکر پہ فکر نہیں ہوتی۔ آج اسلام کے اندر سب سے بڑی جو رکاوٹ اور نقصان دہ چیز مسلمانوں کے اندر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ فکر چھوڑ دی گئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، قرآن کا جو بھی حصہ نازل ہوتا، ایک ایک آیت، دو آیات نازل ہوتی تھی۔ 23 سال کا عرصہ ہے، لیکن ان کو فکر اتنی ہوتی تھی کہ ایک آیت جب آ گئی تو پھر وہ اس طرح اس پہ عمل شروع کر دیتے تھے دیوانہ وار، کہ جس طرح ان کے دلوں کے اوپر وہ نقش ہو چکی۔ آج الحمدللہ ہم مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے اندر 2 ارب کے قریب لوگ ہیں، دوسری بڑی آبادی، لیکن اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود اللہ پاک نے دنیا کے اندر ان مسلمانوں کو تمکن فی الارض نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، جب نبوت ملی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ بھائی اکٹھے ہو جاؤ ایک بات کے اوپر کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مسئلہ سمجھ آیا کہ اصل کامیابی ہے الہ کے معاملے کے اوپر اکٹھا ہونے کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، میری بات نہیں ہے۔ اب لوگ اکٹھے ہوئے، تھوڑے تھے، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جنگ سر پہ ہے اور صرف 313 لوگ ہیں، مقابلے میں ہزاروں، لیکن جذبہ تھا، ایمان تھا، جو عہد کیا تھا اس کے اوپر پورے تھے۔ اللہ پاک نے 313 کو فتح دے دی اور 1000 والوں کو شکست ہو گئی۔ یہ تو سارے مولوی مانتے ہیں۔ بھائی اتنا بڑا ڈیفرنس کیوں یہ کامیابی ملی؟
تو ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مومن مسلمان جب 4 اصول سلیکٹ کر لے پھر یہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سے 4 اصول ہیں؟ اگر جہاد میں یہ قتل ہو جائے، اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اپنے منزل اور مقصود کو پہنچ چکا ہے۔ شہید کہلوائے گا نا، کیا چھوٹا سا درجہ ہے اس کا؟ شہید کا بہت بڑا درجہ۔ قرآن حکیم نے 2 جگہ پہ واضح حکم دیا ہے کہ خبردار ان کو مردہ نہیں کہنا، کیونکہ کام اتنا بڑا کیا ہے انہوں نے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں تم میں سے کچھ لوگ بطور نمونہ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں۔ ان کی خواہشات، ان کی ضروریات زندگی سب کچھ اللہ کی رضا پہ قربان ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے اس کے اوپر غربت رکھی ہے تو یہ صابر ہے، صبر کرتا ہے، غلط راستہ اختیار نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر مال آ گیا تو یہ غنی بن گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کامیاب ہو گئے وہ لوگ، ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، اللہ سے سودا کر لیا اس نے، مال بھی اللہ کو دے دیا، جان بھی اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، تو دنیا میں زندگی کے اندر ان کو جنت کی بشارت ہے۔ حالانکہ مومن کے موت کے وقت بشارت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کا آپ سے پہلے درس ہوا ہے، آپ نے سنا ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پہ اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اب اسلام کے اندر کامیاب ہونے کے لیے 4 شعبے۔ اللہ کی رضا کے لیے قتل ہو جاؤ، شہید بن جاؤ گے۔ اللہ کی رضا کے لیے لڑ کر کفر کو مٹاؤ گے، غازی بن جاؤ گے۔ رزق کی کمی آئے گی، صبر کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اگر رزق اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اللہ کے ساتھ سودا کر لو، جنت لے لو اور اس کو اللہ کے حوالے کر لو۔ لیکن یہ کام صرف تقریر کی حد تک رہا۔ آپ قرآن سنتے ہو، پڑھتے ہو، بچوں کو بھی پڑھاتے ہو۔ میں کبھی کبھی ہنستا ہوں اس بات کے اوپر کہ باپ بیٹے کو، بیٹی کو مسجد بھیج رہا ہے قاری صاحب کے پاس جو ابھی نابالغ ہیں، بیچارے کی نیند بھی خراب، سردی گرمی، ماں بھی مارتی ہے، باپ بھی مارتا ہے، اس کو مسجد میں بھی چھوڑ کے آتے ہیں کہ پڑھو۔ اگر وہ پڑھ بھی لے لیکن سمجھے نہیں تو کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ قرآن تو بالغوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ وہ بچے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کو اتنا جبر کر کے تو مسجد میں اتنی پابندی کر رہا ہے، تو خود کتنا قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے؟ تیرے اوپر شریعت لاگو ہے، ابھی ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو مستثنا سمجھا ہوا، بس بچے پڑھا لو، اور آگے پڑھانے والے نے بھی کیا کہا ہے؟ حافظ بنا دو، تمہارے 7 نسلیں جنت میں جائیں گے۔ کیونکہ جب تک ایک بچہ حافظ بنے گا تب تک مولوی کی روزی بھی چلتی رہے گی۔ اس نے تو لانگ پیریڈ کام کرنا ہے نا۔
اس نے ایک ٹافی منہ میں دے دی کہ چوستے رہو، غور نہیں کرنا، بچے کو حافظ بناؤ، میرے حوالے کرو، 8-10 سال لگا لوں گا، میری روٹی روزی بھی نکلے گی اور تمہیں جنت ملے گی۔ بلکہ ایک ایسی جھوٹی روایت بیان کی جاتی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر جہنم فرض ہو چکی ہوگی وہ حافظ قرآن جا کے ان کو چھڑوا کے جنت لے جائے گا۔ ایسا سوکھا اسلام تو پھر کیا ہی بات ہے۔ صحابہ نے جب اسلام قبول کیا اور کلمے کا اقرار کیا، وہ کلمہ ایک ہی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، وہی صحابہ نے پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کو بات سمجھ آ گئی، ان کی زندگیاں لگ گئی جہاد کے اندر۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے اندر فکر پیدا ہوئی کہ مسلمان ہوئے ہیں تو ہمارے اوپر نماز بھی فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ جس رسول کی تربیت کے اندر تھے اس نے کیا کہا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اسلام سے نکل گیا ہے۔ ہم نے زور لگایا ہوا ہے بچوں کے اوپر، خود نماز کے پابند بھی نہیں ہے، اور دعویٰ کیا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت جائے گا ہی جائے گا۔ ہمارے یہاں اکثر مشہور ہے، اللہ کرے مرتے دم کلمہ نصیب ہو، اکثر مشہور ہے، سارے کہتے ہیں آمین آمین، فکر کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ یہ کلمہ مرتے دم فرعون کو بھی نصیب ہوا تھا۔ آپ سورہ یونس نکالیں، پڑھیں، حتی اذا ادراکہ الغرق، ہو جب اس کو غرقاب نے آ پکڑا، یقین ہو گیا کہ اب ڈوبوں گا، کہتا قال آمنت باللہ، آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس اللہ کے اوپر جس کی اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن اللہ کیا جواب میں فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں آل آنا، اب ایمان لاتا ہے، وقد کنتا، اس سے پہلے غرقاب سے پہلے تو بہت بڑا بدماش بنا ہوا تھا، جبارن، اس وقت تجھے کلمہ سمجھ نہیں آیا، تجھے اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ اللہ کو الہ مان لے، اس وقت تو کہتا تھا میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ تو بھائیو سوچنے کی بات ہے، اگر مرتے وقت کسی نے کلمہ پڑھ بھی لیا تو کیا فائدہ ہو؟ آپ سورہ نساء کی آیت پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ شرک کریں اور جو لوگ گناہ کرتے رہیں اور گناہ سے باز نہ آئیں، موت جب ان کے اوپر آ کھڑی ہو، اللہ فرماتے ہیں لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ گناہ بھی جب خوشی سے کیا جائے تو یہی شرک بن جاتا ہے۔ گناہ کر کے اگر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، تو سمجھیے کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے۔ ایک زانی زنا کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک سود خور سود کھاتا ہے، فخر کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، فخر کرتا ہے، ایک بندہ خیانت کرتا ہے، فخر کرتا ہے، کسی کو ناجائز قتل کر دیتا ہے، فخر کرتا ہے، تو یہ شرک کی علامت ہے۔ گناہ کے اوپر نادم جو ہوتا ہے، جو ہوا تھا سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام ہوا تھا، اور گناہ کے اوپر جو اکڑ گیا تھا، خوش ہوا تھا، وہ ابلیس ہوا تھا۔ غلطی دونوں نے کی تھی، آدم نے بھی غلطی کی، اللہ نے کہا درخت کا پھل نہیں کھانا، کھا لیا، چاہے بہکاوے میں آ کے کھا لیا۔ ابلیس کو کہا کہ تو نے سجدہ کرنا ہے، اس کی خلافت کو قبول کرنا ہے، اس نے نہ کیا۔ اب دونوں نے غلطی کر لی نا۔ ایک کو جب کہا گیا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا، اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، مالک میں نے واقعی ظلم کیا، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اگر تو نہ بخشے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو نہ معاف کرے، میرے اوپر رحم نہ کرے تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔
اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی کیونکہ گناہ کرنے کے بعد نادم ہوا۔ ابلیس کو کہا تو نے کیوں نہیں کیا جو کام میں نے کہا؟ اس نے کہا قال انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، یعنی اللہ کو بے انصاف ثابت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر میرڈ کی جگہ پہ ان میرڈ کر دیا جائے تو بے انصافی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ حقدار کو حق نہ دیا جائے اور نہ حقدار اس کو دے دیا جائے تو ظلم ہوگا نا۔ وہ کہتا میں بہتر تھا، خلافت مجھے دینی تھی، تو نے اس کو دے دی جس کو مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا، تو لہذا گناہ پہ اڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا جا، اب تو مردود ہو چکا ہے، اب تیرے لیے ہدایت بند ہو چکی ہے۔ تو بالکل یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے، نادم نہیں ہوتے، اپنی غلطی کو نہیں مانتے، تو یقیناً یہ شرک ہے اور یہ شرک جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات کے اوپر اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ایک محاورہ بنایا ہوتا ہے، یہ ابس قسم ہے، ابس۔ لیکن یہ یاد رکھیے قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قسم اٹھا رہے ہو تو اس ذات کو اتنا طاقتور مانتے ہو کہ اگر آپ نے غلط قسم اٹھائی ہے تو وہ آپ کو پکڑ لے گا۔ قسم کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے غیر اللہ کی قسم سے منع کیا گیا کہ وہ تمہیں پکڑ ہی نہیں سکتا۔ کوئی مسجد کی قسم اٹھائے، کوئی قرآن کی قسم اٹھائے، کوئی مزار کی قسم اٹھائے، کوئی دودھ اور بیٹے کی قسم اٹھا لے، کوئی جانور کی قسم اٹھا لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، کیونکہ یہ تو کچھ کر نہیں سکتے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے تو مجھ سے ڈر رہے ہو، جو سب کچھ کرتا ہے تو مجھ سے نہیں ڈرو۔ میں اکثر بڑا حیران ہوتا ہوں، ایک چور چوری کرتا ہے، پکڑ لیا، ہاں بھی تو نے چوری کی ہے، تیرے اوپر شک ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ کوئی بھی نہیں کہتا یار اس نے اللہ کی قسم کھا لی، نہ، کہتے ہیں چل مسجد میں باڑا گھر چوری نہیں کی۔ طاقتور کون ہوا؟ اس کے ذہن کے مطابق بھئی مسجد اس کو پکڑ لے گی، اللہ پکڑ نہیں سکتا۔ اور تیرا جب ایمان ہی اللہ کے بارے میں ایسا ہو گیا، بتا تیرے جیسا جاہل انسان اور کون ہوگا؟ کلمہ 50,000 بار بھی تو پڑھ لے، تیرے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ کہتا چلو جی مسجد تو اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، چھوڑو اس کو کہو قرآن اٹھائے۔ پڑھے لکھے بھی جاہل ہیں، اب جج کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ لاؤ قرآن اٹھا بھائی۔ اب اس جج کا بھی یقین ہے کہ یہ قرآن اگر یہ جھوٹ بولے گا تو قرآن اس کو برباد کر دے گا۔ اگر اس جج کے سامنے 1000 بار کہے اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کی، وہ اعتبار ہی نہیں کرے گا۔ تیسرا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں، نہ قرآن کچھ کر سکتا ہے، نہ مسجد کچھ کر سکتی ہے، نہ اللہ، چلو فلاں مزار پہ جا کر یہ اس کا کنڈا کھول دے اور کہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، تو بات ختم ہو گئی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ سوچے نا ذرا، کون کر رہا ہے؟ ہندو نہیں کر رہا، ہندو کو ضرورت ہی نہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والا کر رہا ہے جو کہتا ہے کلمہ پڑھا اور جنت کے اندر۔ اور نہیں بھائی، کلمہ سمجھنا ہے، خالی پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ آج ہم بحیثیت ایک امت، ایک مسلمانوں کا گروہ دنیا کے اوپر 2 ارب کی تعداد کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں اگر ہم ایک کتاب کے اوپر ان 2 ارب کو جمع کریں تو ایک بھی پورا ثابت نہیں ہوتا۔ فرقے کیوں بنے ہوئے؟ قرآن ایک ہے، مسلمانوں کا قرآن، اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی
ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے، لیکن یہ ایک نہیں ہے۔ یہ وجہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اصل وجہ یہ ہے، جس طرح یہودی اور عیسائیوں نے اتخذوا احبارهم اور رہبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہوا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے سناؤ گے، لوگ کوئی توجہ نہیں کرتے، بازو سے پکڑ کر کہو گے او یار قرآن پڑھ کے سنایا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں پتہ ہے، تمہارا اپنا قرآن ہے، تم تو اپنے ترجمے کرتے ہو۔ اچھا تم کس سے سمجھو گے؟ بھائی قرآن تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، تو نے الزام لگا دیا ہے، اب تو نے جنت تو جانا ہے، ہاں جی جانا ہے، تو پھر کس کے کہنے پہ؟ کہتا ہے جب تک ہمارا مولوی نہیں کہے گا اس وقت تک میں تصدیق نہیں کرتا۔ مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا، مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں اکثر ایک کلخانی چلتی ہے، دیہاتی لوگ ہیں سب کرتے ہیں، شہری بھی کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا بزرگ جب مر گیا ہے تو اب اس نے تو کوئی عمل کیا نہیں ہے، ساری زندگی تاش کھیلتا رہا، حقہ پیتا رہا، ٹھٹر کھاڑے پہ جاتا رہا، ٹھگی بلگی سب کچھ کرتا رہا، اب وہ مر گیا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، تو اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ آؤ پارے پڑھواتے ہیں۔ پارے پڑھے گئے، اب خالی پارے تو مزہ نہیں نا آتا، پارے پڑھنے والوں کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے، ان کے لیے پھر طعام کا انتظام بھی ہو گیا۔ اب جب طعام کا انتظام ہو گیا تو اس کو پاروں کو اور طعام کو پہنچانے والا بھی ایک اسپیشل آدمی ہوتا ہے۔ جب تک وہ اسپیشل آدمی نہ ہو اس وقت تک یہ لٹکے رہتے ہیں، جاتے ہی نہیں۔ گئے حضرت صاحب کے پاس، آئیے جناب یہ بابا جی کو پارے بھی پہنچانے اور دیگ بھی پہنچانی ہے اور کلمہ کلام بھی پہنچانا ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے قبل، تو بیچارے جٹوں کو تو پتہ نہیں ہوتا معنی کا۔ اب کہنے والا کہتا جی 5 پارے میں نے آپ کے حوالے کیے، مولوی کہتا قبل تو میں نے قبول کیے۔ اب آپ کے پارے قبول کرنے والا کون ہے؟ بتائیں نا، مولوی، لیکن ہونا کسے چاہیے تھا؟ کس کے لیے کر رہے ہو؟ پارے اللہ کے ہیں، قبول کرنے والا وہ ہے۔ اگر آپ کی نیکی تھی تو قبول کس نے کرنی ہے؟ یار سمجھو، میں کو پشتوں میں تو بات نہیں نہ کر رہا، اگر نہیں ہے تو میری اصلاح کر دو، بتا دو۔ اب وہ کون ہوتا ہے قبل تو؟ میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، قبول کرنا تھا اللہ نے۔ اچھا پھر اس نے قبول کیا، اپنی ملک لے لیا، جگیر اپنے ہاتھ میں لے لی، پھر کہا اب میں اللہ کو بھیجتا ہوں، تمہارا اللہ نہیں ہے، اگر تم بھیجو گے تو وہ پہنچے گا نہیں، میں بھیجوں گا تو پھر پہنچے گا۔ پھر اس نے اللہ کی کتاب کی کچھ آیتیں پڑھنی ہیں، کچھ آگے پیچھے کر کے پھر یہ سارا کا سارا ثواب جو ہے اس نے اللہ پاک کو دینا ہے۔ پھر یہ بھی شرط نال ہے کہ ثواب رکھ نہیں لینا، یا اللہ ہمارے مردے کی طرف پھر کنورٹ بھی کر دینا ہے، تجھے نہیں دیا ہم نے تو اپنے مردے کو دیا۔ اب اتنا بڑا کمال جب مولوی صاحب کرے گا تو ہر بندہ کہے گا واہ مولوی صاحب واہ، یہ کھانا بھی کھاؤ، سب کچھ لے جاؤ، تمہارا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ہم جب اس مجلس کے اندر ہوتے ہیں تو عقل سے فارغ ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب آئے، انہوں نے ختم پڑھا ہے جی، قرآن پڑھا، اور بےچارے کئی لوگ کہتے ہیں یار وہ قرآن ہی تو پڑھتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کھانے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں۔ لیکن وہ چارے کل بھی پڑھتا ہے اور لم پرلم کر سب اکٹھا کر کے ختم شریف ہو گیا۔ اس کے اندر ہوتا کیا کیا ہے؟ سادہ کہہ دو، ایک پلیٹ تو فروٹ کی ہوگی، زیادہ نہ ہوگی، ایک پلیٹ
چاول یا گوشت جو بھی ہے وہ بھی ہوگی، ایک دودھ کا گلاس بھی ہوگا، ایک پانی کا گلاس بھی. کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ مولوی کے سامنے والے پلیٹوں سے میں نے فروٹ کھایا، مولوی نے دیا، میں نے کھانا کھایا، مولوی نے اس پلیٹ میں سے دیا، میں نے دودھ پیا، مولوی نے مجھے دیا، لیکن مولوی کیا کرے گا؟ پانی تھوڑا تھوڑا پی لو، ثواب ہوتا ہے. پانی پلائے گا، دودھ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. اس نے بیڑا غرق کیا ہے ہمارا، اس نے ہمیں فرقے بنایا ہے، اس نے ہمیں کلخانیوں پہ لگایا، اور دوسرا بیٹھا ہے ادھر مزار بنا لی. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جو مزار بنائی اس میں کچھ ہے یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ اگر آپ کہیں کہ لاہور کے اندر علی حجویری کی جو مزار ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے بابا جی یہاں دفن ہوئے تھے، میں نے خود دفن کیا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. آ ذرا تاریخ سن. تاریخ والے لکھتے ہیں کہ علی حجویری کی قبر جو تھی یہ مینار پاکستان کے سامنے نہیں تھی، یہ شدرا کے علاقے میں دریائے راوی کے کنارے پر تھی. یہ وہاں مرا ہے، اس کا ڈیرا بھی وہیں تھا. دریا میں سیلاب آیا تو سیلاب نے وہ ساری کی ساری بہا کے ختم کر دی. اب مجاوروں نے کہا ہماری روٹی بند ہوئی، انہوں نے کہا ہمیں خواب آیا کہ بابا جی نے کہا میں مینار پاکستان کے پاس آ گیا ہوں. آستانہ بن گئی. دیکھا دیکھی. یار ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ کسی قبرستان کے اندر چلے جائیں، بہت بڑی ایک چھوٹی قبریں ہوں گی، ایک بڑی قبر بھی ہوگی، مزار ہوگی. ہر قبرستان کیا ہے کہ پوچھنے والا پوچھے یہ کیا ہے؟ جی یہ بڑا بزرگ ہے. جی تمہیں کیسا پتا ہے؟ تمہیں کیسے پتا ہے بڑا بزرگ ہے؟ وہ جی مزار بنی، بس مزار بنی. اگر ابو جہل کی مزار بن جائے تو بزرگ بن جائے گا. ملتان میں بابا بگا شیر کی مزار بنی ہوئی ہے. وہ جو عیسائی تھا اس کو اپنے کپڑوں کا بھی پتہ نہیں، اپنی طہارت کا پتہ نہیں، اس کی پیشاب بیچ میں ہوتی تھی، ننگا دڑنگا. کیا ولی ایسے ہوتے ہیں؟ اور ولی تو شریعت کے پابند ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی مومن ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ شرم و حیا والا ہوتا ہے. ارے بھنگ پینے والا مر گیا، مزار بنا دی، مجاور بیٹھ گئے، ان کی روزی چل گئی، تو عقل سے فارغ ہو گیا. تو نے نہیں سوچا پہلے اس کتاب سے پوچھوں ولی ہے کون؟ اگلے دنوں میں ٹی وی پہ موبائل پہ دیکھ رہا تھا، ایک مولوی تقریر کر رہا ہے، جی بابا جی علی حجویری صاحب، کیونکہ عام تو داتا کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، مومن کا داتا اللہ ہی ہے، وہ داتا نہیں ہے، وہ تو خود محتاج ہے. ایک ہندو منتر جنتر جانتا تھا تو اس نے اپنے چیلے کو بھیجا، مولوی بیان کر رہا ہے کہ جا یہ علی حجویری کی مجلس میں بہت لوگ آتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، پتہ تو کر کیا چیز ہے یار. اب وہ ہندو کا چیلا آیا اور مجلس کے بیٹھا رہا، کچھ سنایا، وہ مسلمان ہو گیا. کہانی بنانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا. اب وہ جو ہندو پنڈت تھا یا جو بھی تھا، اس نے کہا چیلا ابھی تک نہیں آیا. اس نے جناب آرڈر کیا، پر بن گئے، اڑ کر آیا اور آ کے مجلس کے اوپر دیکھنے لگا بھی میرا شاگرد کہاں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان ہو گیا. تو اس نے کیا کیا کہ اوپر سے اپنی جوتا اتارا اور اپنے شاگرد کے سر پہ مارنے لگا. تو بابا جی نے جوتے کو آرڈر کیا کہ نہیں، اس کو نہیں لگنا، بلکہ اسی پنڈت کے سر پہ جا کے لگ. اب جوتا الٹا پھرا اور جا کر پنڈت کے سر کے اوپر لگنا شروع ہو گیا. لگتے لگتے پنڈت بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا. کہانی ٹھیک ہے یار؟
عقل سے کام لو. وہ دیکھو تو صحیح، اللہ فرماتا ہے کائنات پہ میرا آرڈر چلتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، جوتا بڑی چیز ہے. دنیا کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، سارے نبی اکٹھے ہو جائیں، سارے امام اکٹھے ہو جائیں، ایک تنکے پہ آرڈر کریں اللہ کے حکم کے بغیر کہ میرے حکم سے اڑ جا، تو وہ تنکا کبھی اڑنے والا نہیں. یہ ایمان ہونا چاہیے. تو اس مزاری نے مزاریں بنائیں، ہماری حاضریاں شروع ہو گئیں، اور اتنی غیرت ختم ہو گئی. غور کر مسلمان، ذرا غور کر، مزاروں پہ زیادہ تعداد مردوں کی ہوتی ہے یا عورتوں کی؟ ہاں، اور نہیں بھائی، مرد کہاں بیچارے، مرد تو پیچھے رہ جاتے. تجربہ بتاؤں، سخی سرور ڈیرہ غازی خان میں کبھی جا کے دیکھنا، مردوں سے عورتوں کی تعداد زیادہ. جھنگ کے علاقے میں باہو سلطان پورا محرم کا مہینہ تماشا ہوتا ہے. عورتوں پڑی ہوئی رات میں، مردوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں. مزار پہ جب وہ جاتی ہیں، عورتیں دھمال ڈال رہی ہیں. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے. یہ مسلمان کی بیٹی بہن جب غیر محرم کے سامنے دھمال ڈالے گی، غیرت کا جنازہ نکلے گا یا نہیں؟ کس نے کروایا؟ پھر وہ بازو پکڑتا ہے، غیر محرم کا بازو پکڑتا ہے، پھر کہتا ہے بیٹھ میرے پاس. پھر کہتا ہے یہ تعویذ جو لکھوں گا یہ تیرے جسم کے اوپر رکھ کے لکھوں گا تاکہ تیری دی بیماری دور ہو جائے. اس غیر محرم بیٹی بہن کا وہ بدماش ہاتھ پکڑ کر اس کے جسم کے اوپر کاغذ رکھ کر وہ لکھ رہا ہے. اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہوگی؟ یہ اسلام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مانتے ہو محمد رسول اللہ کو؟ مانتے ہو؟ مانتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار عورت قبرستان کے اندر نہ جائے. قبر ہو یا قبرستان ہو، وہ مزار ہو یا عام قبر ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو منع کر دیا تو بتا تو عورتوں کو لے کر محرم کی 9، 10، 7، 8 کو قبروں کے اندر کیا لینے جاتا ہے؟ مزار پہ وہ کیا لینے گئی ہے؟ اسلام نے کہا عورت پردہ کرے، ہے شرط ہے. جب یہ دمال ڈالے گی مجاور کے سامنے کوئی عزت باقی رہے گی. یہ وجہ ہے کہ آج کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر غیرت ایمانی نہیں ہے. غیرت مر چکی ہے، اور جہاں غیرت ختم ہو جائے وہاں اسلام باقی نہیں رہتا. آپ یورپ کی ہسٹری پڑھ لیں، آج بھی وہ لوگ کہتے ہیں غیرت کیا چیز ہوتی ہے. ان کی ڈکشنری میں غیرت نہیں ہے، اس لیے ساری بے غیرتی بھی وہیں سے چلتی ہے. اب ان کے پاس اصل عیسائیت نہیں رہی. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا چرچ اور اسٹیٹ کو علیحدہ کر دو، حکومت علیحدہ ہو، دین علیحدہ ہو. جو دیندار ہیں وہ بھوکے مرنے لگ جائے. انہوں نے کہا چلو جو حکومت کہتی ہے ویسے کر لیتے ہیں. آج مولوی ہو کر جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں اور خود جمہوریت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، کیش کر رہے ہیں ان سادہ لوگوں کو کہ آؤ اسلام کے نام پہ ہمیں ووٹ دو. بھائی تم ووٹ لے کر کیا کرو گے؟ بتاؤ کیا انقلاب لاؤ گے؟ یہی انقلاب لاؤ گے تم اسمبلی میں چلے جاؤ گے، جہاں وہاں باقی حرام خور بیٹھے ہیں تم بھی وہاں حرام کھاؤ گے. ہو رہا ہے ایسا؟ یہ نہیں ہو رہا. ہماری اسمبلی میں سود جائز فیصد مقرر ہوتے ہیں. پوری قوم کے اوپر اسمبلی میں بیٹھ کر فیصلہ ہوتا ہے اتنے فیصد سود لگ گیا ہے. جی یہ مسلمان حکمران ہے. آج انہی لوگوں کو وہاں تک پہنچانے کے لیے ہماری کاوشیں ہیں. یاد رکھیے اللہ کا قرآن جس پہ آپ ایمان رکھتے ہو وہ کہتا ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خبردار خبردار برائی اور گناہ کے اندر تعاون نہیں کرنا.
ہر بندہ ہی لالچی ہے. کہتا ہے جی ووٹ نہیں دیں گے کل نالی سولنگ کیسے بنے گا؟ تھانے میں ایم پی ہے ہمارے ساتھ کیسے کھڑا ہو؟ تیری اپنی نیت خراب ہے، تیرا اللہ پہ یقین ہے ہی نہیں. جس اللہ کو تو مانتا ہے اس اللہ پہ تیرا یقین نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، تیری اپنی نیت خراب ہے، تیرا پیٹ میلا ہے اندر سے، تو 2 نمبر کام کرتا ہے، اس لیے تجھے 2 نمبر طریقے کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر تو اندر سے مسلمان ہوتا تو تجھے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہونا تھا. ہاں اگر کوئی حکومت، کوئی ایم پی اے، کوئی تھانہ، کوئی کچہری تیرے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس بات کے اوپر برداشت کرتا کہ میرا اللہ کافی. تو اللہ فرماتا ہے جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی؟ تو میں جو چیزیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں، سورہ آل عمران کی 79 نمبر آیت ہے. آپ نے غور کرنا ہے، اس میں 5 نکات ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے. غور کرنا ہے. تقریریں ہوتی رہتی، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن کاش کہ ہم ان پہ غور کرنا شروع کر دیں. اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں اللہ اس کو کتاب دے یا اس کو حکومت دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ملی یا نہیں ملی؟ ملی. کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک. اللہ آپ کا بھلا کرے. اسی طرح اللہ آپ کو سمجھ دے اور ساری باتیں آپ سمجھتے چلے جائیں. پہلا مسئلہ، ما کان لبشر. معلوم ہوا کہ اللہ جب کتاب دیتا ہے تو کسی فرشتے، نور، کسی اور چیز کو نہیں، بشر کو دیتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں. اچھا نہ یقین آئے دوسرا حوالہ دیتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل میں جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مشرکین نے تقاضا پیش کیا، نبی مان لیں گے، نبی تجھے مان لیں گے، لیکن کچھ ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری کر دے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بتاؤ. انہوں نے کہا ہماری آنکھوں کے سامنے تو آسمان پہ اڑ جا، ہم دیکھیں کہ تو آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. او ترقا فی السماء، ایک ڈیمانڈ. نمبر 2، ایسے نہیں اڑ سکتا تو سیڑھی بنا، آسمان پہ چڑھ. یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آسمان سے ہمارے سامنے کوئی ایسی بنی بنائی کتاب نازل ہو جو مکمل کتاب ہو، پھر ہم نبی مان لیں گے. چوتھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ فرشتے بھی تیرے ساتھ آئیں، یعنی وہ بھی آ کے کہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، ہم فرشتوں کو بھی دیکھیں. 4 تقاضے کیے انہوں نے. کیا اللہ کے رسول نے پورے کیے؟ علم والے بیٹھے ہو یہاں تو یہ ہے کہ بابا جی آسمان پہ اڑتے ہیں اور آسمان کی سیر کرتے ہیں. ایک گپ آپ کو سناؤں، گپ آج کل یہ نیٹ پہ بھی چیز چل رہی ہے. اللہ پاک چھٹے آسمان سے سلپ ہو گیا ہے، گرتا گرتا جب چوتھے آسمان پہ آیا تو دوڑ کر عبد القادر جیلانی نے اس کا جسم تھام لیا. اگر وہ نہ تھامتا تو اللہ زمین پہ دھڑام کرتا. ٹھیک ہے یار، شرم آنی چاہیے. ایسا گندا عقیدہ یہودی کا بھی نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں پاورفل اللہ ہے لیکن عزیر اس کا بیٹا ہے، باپ نہیں ہے بیٹا ہے. بڑا کون ہوتا ہے؟ باپ بڑا ہوتا ہے، بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، درجہ کم رکھا. عیسائی نے بھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا. باپ کس کو بنایا؟ اللہ کو بنایا. لیکن ان ظالموں نے
اللہ کو اتنا کمزور کر دیا کہ اللہ سلپ ہو گیا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، نیچے گرا۔ پاورفل عبد القادر جیلانی تھا، اس نے جا کر تھام لیا۔ اللہ خود نہیں اپنے آپ کو سنبھال سکا۔ اللہ کا عذاب آئے گا یا نہیں؟ آیا ہے، آیا ہے۔ یہ پچھلے دنوں سیلاب آئے ہیں، کیا تھا یہ؟ پانی پہ حکومت کس کی ہے؟ اگر اللہ روک لیتا، انڈیا کی جرت نہیں تھی کہ ایک بوند بھی ادھر بھیج دیتا۔ سورہ ملک پڑھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کون ہے ایسا، کون ایسا بتاؤ کہ اللہ پاک پانی کو روک لے اور تمہیں وہ پانی بہا کے دکھا دے۔ سورہ ملک کی آخری آیت۔ پوری کائنات پہ کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا۔ تو جو اتنا طاقتور ہے وہ سلپ ہو کر گردا پھرتا ہے۔ کہتے ہیں عیسائی کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، یہودی کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کا تو گندا عقیدہ اتنا نہیں ہے جو تیرا گندا عقیدہ بنا ہوا۔ انہوں نے نبیوں کو اللہ کا حصہ بنایا، اور تو جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ ولی ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے، اللہ جانے ہے یا نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن نبی کا ہمیں یقین ہے نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، عیسیٰ نبی، موسیٰ نبی، یونس نبی، سلیمان یا نبی، یعقوب نبی، یہ سارے نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے، اللہ نے کہا ہے۔ جب ان کے بارے میں تو اتنا نفرت کرتا ہے کہ اگر وہ اللہ کا حصہ بنا لیں کسی کو تو ان کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور ادھر اپنے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا طاقتور ہے، اللہ کمزور ہے، وہ سلپ ہو کے گرنے لگا، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا، لیکن یہ طاقتور تھا، اڑ کر اس نے چوتھے آسمان پہ جا کر اس کو پکڑ لیا۔ ایک اور عقیدہ بھی ہے، ایک اور عقیدہ، عبد القادر جیلانی کی مریدنی کا بیٹا نوجوان فوت ہو گیا، وہ روتی پیٹتی آ گئی، بابا جی آپ کی مرید بننے کا کیا فائدہ، میرا نوجوان بچہ فوت ہو گیا۔ اچھا کب ہوا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ بابا جی نے اوپر دیکھا تو ملک الموت روحوں کا تھیلا بھر کے جا رہا تھا۔ یہ بھی نظریہ بنایا ہوا ہے، یہ روحوں کا عقیدہ یہودیوں کا ہے کہ روح اندر داخل ہوتی ہے نکلتی ہے، روح بمانے اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی آنے جانے والی روح چیز نہیں ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، یعنی اللہ کا حصہ ہے۔ اب وہی روح جب ہم تھیلوں میں مان لیں، اندر مان لیں، فرشتے نکالتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، سارے ترجمے تفسیروں والے یہی کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے ایسا منہ بند کیا ان سب کا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تو کہہ دے کہ روح اللہ کا حکم۔ بات ختم ہو گئی، فیصلہ تو ہو گیا۔ بابا جی نے دیکھا جی ملک الموت جا رہا ہے، اس کی ٹانگ سے پکڑا، نیچے کھینچ کر دڑام نیچے، جی سر حکم کرو، اور میری مریدنی کے بیٹے کی روح چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا جی اللہ نے حکم دیا، میں کیسے چھوڑ دوں؟ کہا میں نہیں تجھے کہہ رہا۔ کہا جی اللہ کا حکم ہے جناب، میں کس طرح کروں؟ اچھا تھیلا مجھے دے۔ تھیلا پکڑا، اس کو الٹایا، جتنی روحیں تھیں نکلیں، پتہ نہیں وہ روحیں کیسی تھیں، تھیلا کیسا تھا، وہ روحیں الٹی اور دوڑ کر اپنے اپنے جسموں میں چلی گئیں۔ اب ایک مرید کی بجائے پتہ نہیں 100 روح تھی، 50 تھی، 20 تھی، وہ سارے زندہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کمال ہو، کچھ تو سوچو یار۔ پہلا مسئلہ، نبی جو ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام بشر تھا یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین کے اوپر ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، تو ہر نبی آدم کی اولاد میں سے ہے، تو باپ بشر ہے تو بیٹا بشر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہاں ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب۔ دوسرا مسئلہ، الکتاب وحی
اس کے اندر جو چیزیں آئیں گی پیغمبر کوئی بھی اپنی بات اس کے اندر نہیں رکھتا، وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہوتی۔ آج مولوی صاحب نے کہاں ڈرامے کیے ہیں، کہاں کہاں کھلایا ہمیں، ایسے کھیل کھیلے ہیں کہ ہم پاگل ہو چکے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی شک نہیں، اور حدیث بولو، حدیث رسول اللہ کا کلام سارے مانتے ہیں۔ اب اس کا مقابلہ کروایا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ مخلوق کا کلام و خالق کا کلام برابری کیوں کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے فاتو بصورت من مثلہ، چھوٹی سی چھوٹی صورت جیسی لے کے آؤ۔ اور قرآن میں چھوٹی سے چھوٹی صورت جو ہے وہ سورہ عصر ہے، صرف 3 آیتیں۔ اس سے چھوٹی صورت غالباً کوثر ہے، انا اعطینا کل کوثر۔ اللہ چیلنج کرتا ہے، انہوں نے اتنی بڑی کتابیں کہنے لگے یہ بھی وہی ہے، یہ قرآن بھی وہی ہے اور یہ حدیث بھی۔ اگر وہی ہے تو اس کو حدیث رسول کہنا چاہیے یا کلام اللہ کہنا چاہیے؟ سوال ہے۔ اگر حدیث کی کتاب وہی ہے، نہیں سمجھے آپ، وہ کلام اللہ کہلائے گی نا، یہ قرآن جو کلام اللہ ہے۔ اچھا اگر یہ کلام اللہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے اس کو مکمل کروایا۔ اگر وہ بھی کلام اللہ تھا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ وہ 250 سال بعد جمع ہو رہی؟ عقل ہے کچھ؟ ایوتی اللہ الکتاب، الکتاب الکتاب وہ ہوگی جو اللہ کی طرف سے آئے گی، کتاب وہ مخلوق کی طرف سے ہو سکتی ہے، یہ یاد رکھیں، عربی کے قواعد کو بھی سمجھیں۔ الکتاب خاص حکم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے بذریعہ وحی، وہ تورات ہو سکتا ہے، انجیل ہو سکتا ہے، زبور ہو سکتا ہے، قرآن ہو سکتا ہے، صحف ابراہیمہ و موسیٰ ہو سکتا ہے، یہ بخاری مسلم نہیں ہو سکتا۔ ہاں تاریخ کی کتابیں اس میں سچ بھی ہے، اس میں راویوں کی غلطی بھی ہے، ہم سچ کو فالو کریں گے، غلط کو چھوڑ دیں گے، لیکن اس کتاب کے اندر ہم ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ ذالک الکتاب لا ریب، ٹھیک ہے، ویسے غصہ کرنا ہے تو کرتے رہنا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے تیسرا پوائنٹ، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی۔ جب اللہ کسی کو نبی بنائے، اس کو الکتاب عطا کر دے، اقتدار بھی دے دے، حکم یا حکم کا بمانے جیسے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی، داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دی، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، نہیں کہہ سکتا، قرآن کا فیصلہ۔ تو آج جو عبد رسول کہلاتے ہیں، عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ، بندہ، غلام رسول، رسول کا غلام بندہ، عابد حسین، غور کریں ذرا، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، کس کی عبادت کرے گا؟ اللہ کا نام حسین ہے، کس کا نام حسین ہے؟ او یار ہمارے تو شرک گھٹی گھٹی میں ڈلا ہوا ہے، کس طرح اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ یہاں طوفان آتے ہیں، یہاں عذاب آتے ہیں، یہاں سیلاب آتے ہیں، یہاں ایک بہت بڑا جو اللہ کا عذاب ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی تری میں جو فساد نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو ذائقہ چکھایا جائے ان کے عملوں کا، لعلہم یرجعون، شاید یہ پلٹ آئیں۔ اللہ عذاب دے کر ہمیں واپس بلانا چاہتا ہے کہ آ جاؤ اس اللہ کی طرف، اس توحید کی طرف، اس کلمہ کی طرف جو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ اردو میں کرو، یہ عربی کا لفظ ہے الہ، معنی اردو میں کرو، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، الہ کا معنی مشکل کشا، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔
اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی حاضر ناظر نہیں، کوئی بچے بچیاں دینے والا نہیں، کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شریعت ساز نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے مخلوق سے انکار کر کے ایک اللہ میں مانی تھی، کہا تھا لا الہ۔ یہ سب کام اللہ کر سکتا ہے۔ جب اللہ کر سکتا ہے، مزاروں پہ کیا لینے گیا ہے؟ مولوی کے پاس کیا کرنے گیا ہے؟ مجاور کے پاس کیا کرنے گیا ہے؟ ان کے ذرا گریبان ٹٹولو، تعویذ نکلیں گے۔ کوئی ادھر باندھے پھرتا ہے، کوئی ادھر باندھے پھر کمر ہی۔ تکلیف کس نے دی؟ دور کون کرے گا؟ تعویذ کیوں باندھا ہے؟ کیوں باندھا ہے؟ غور کرنا۔ اور اللہ کے ولی تو نے اللہ کا مقابلہ کر دیا، تکلیف اللہ نے دی ہے، دور تعویذ کرے گا، مطلب یہ ہوا کہ اللہ کمزور ہو گیا، تعویذ طاقتور۔ ذرا سن اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کیا کہتا ہے، اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ نبی اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا، تیرے پیر کی کیا جرت ہے اور تیرے ملا کی کیا جرت ہے؟ وہ تجھے کیسے تیری مرادیں پوری کرے، کس طرح تجھے شفا دے؟ اللہ کا پیغمبر ہے، جد انبیاء ہے، اور اس کی نسل سے لا تعداد پیغمبر آئے ہیں، ساری بنی اسرائیل کے پیغمبر اسی کی نسل سے، اور آخری پیغمبر بنی اسماعیل وہ بھی اسی کی نسل سے ہے، کیونکہ ایک بیٹا اسحاق تھا، ایک اسماعیل تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا۔ نبی اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا۔ تجھے ملنگ بیٹھا ہوا شفا دے رہا ہے، بچے بچیاں دے رہا ہے، تجھے بخار دور کر رہا ہے، تیرے مسائل حل کر رہا ہے۔ سوچ ذرا، عقیدہ نبی کا ٹھیک تھا یا تیرا ٹھیک ہے؟ چھوڑ دے یار، یہ شرک چھوڑ دے، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے کتنے جنازے اٹھتے دیکھے، بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن اگلے دن پتہ چلتا ہے بیٹا مر گیا ہے۔ بچوں پہ بھی موت آ جاتی ہے۔ ہم نے جوانوں کے جنازے بھی اٹھتے دیکھے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ آج جوان ہیں مریں گے، بوڑھے ہو کر مریں گے۔ جوانوں پہ بھی موت آتی ہے، اور جب موت سر پہ آ جائے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آج توبہ کرو۔ ہم آپ سے نوٹ نہیں مانگتے، آپ سے ووٹ نہیں مانگتے، آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگتے، نہ ہم نے یہ اپیل کرنی کہ مدرسہ بنا رہے ہیں جی کچھ دے دو، نہ، اپنے پاس رکھو۔ ہم آپ سے تعاون مانگتے ہیں کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے آپ تعاون کرو گے یا نہیں؟ کرو گے انشاءاللہ۔ ایک اور بات کرتا ہوں، میرا ٹائم ہونے والا ہے، ایک اور بات کرتا ہوں۔ آپ بازار میں نہ جائیں، مجمع میں نہ بولیں، جو کچھ آپ نے سنا ہے کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ آئی ہے؟ یہی جا کر اپنے گھر میں اپنے پیارے رشتوں کو سنا دیں، بیوی کو سنائیں، وہ بھی بیچاری تعویذ پہنتی ہے۔ کل تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے بیوی کو کیوں نہیں بتایا، تو نے اولاد کو کیوں نہیں بتایا، بوڑھے ماں باپ کو کیوں نہیں بتایا۔ جاؤ، کوئی بڑا جہاد نہیں کرنا۔ جو آج کے اس پروگرام میں آپ نے اللہ کی توحید سنی ہے، یہ اپنے گھر والوں کو سنائیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ سنائیں گے۔ انقلاب یہیں سے شروع ہو جائے گا، ہوگا انشاءاللہ۔ بس آج کا یہی سبق ہے، آج کا یہی درس ہے کہ آپ توحید مانیے، اللہ کی کتاب کو فیصلہ کن کتاب مانیے، اس پہ غور کیجیے، اس کے ترجمے پہ غور کیجیے۔ ملا اور پیر آپ کو جنت سے نہیں، جنت میں داخل نہیں کر سکتا اور جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ کل قیامت والے دن آپ کا ایمان آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہوا، آپ کا عمل صحیح ہوا،
آپ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ذات پات کو چھوڑ کر، مال و متاع کو چھوڑ کر، ہر چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اللہ کے بندے بنو گے، کل آپ کو جنت کے لیے اللہ پاک آواز دے کر کہے گا آؤ میرے وہ مومن بندے جنہوں نے دنیا کے اندر میرے وقار کو بلند کیا، آج میں تمہیں پوری انسانیت کے اندر تمہارے وقار کو بلند کرتا ہوں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رسول کا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا، سارے بندے کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کے بندے ہوتے ہیں، غلام اللہ کے ہوتے ہیں، تو غلام حسین ختم، غلام اللہ، عابد حسین ختم، عبداللہ، عابد علی نہیں، عبداللہ۔ یہ نام ہمیں اپنے چینج کرنے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نام یہ ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن، بہترین نام، اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو اگلی بات یہ میں جو بیان کرنا چاہتا تھا، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں والا دین اور ہے، یہ تو ان کا دین ہی اور ہے۔ کچھ کہتے ہیں یار یہ تو امریکہ سے ڈالر لیتے ہیں، امریکہ ان کو بیان کرتا ہے، ان کو مشنری بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، ہم قرآن بیان کرتے ہیں، اگر ہم قرآن سے ہٹ رہے ہوں آپ کا حق بنتا ہے آپ ہمیں پکڑیں۔ اگر ہم واقعی قرآن بیان کر رہے ہیں اور امریکہ ڈالر دے رہا ہے قرآن بیان کرنے کے، اور آپ کا مولوی قرآن بیان نہیں کرنے دیتا، تو اچھا کون ہوگا؟ امریکہ والا ہی اچھا ہوا نا۔ اور ہمارا مولوی تو کہتا ہے خبردار قرآن نہیں پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ جب تمہیں ترجمہ آ جائے گا نا پھر تمہیں پتہ چل جائے گا اللہ شرک کس کو کہتا ہے، اللہ حلال کس کو کہتا ہے، حرام کس کو کہتا ہے، پھر مولوی کی ضرورت ہے ختم ہو جائے گی، اس کی فیکٹری ہو جانی ہے بند۔ وہ کہتا ہے نہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ او ظالم، تو نے کیوں ترجمہ پڑھا؟ تو گمراہ نہیں ہوا، مولوی نے بھی تو ترجمہ پڑھا ہے نا، تو گمراہ نہیں ہوا، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ سوچنے کی بات۔ ہر پیغمبر نے کہا ربانیین، کونو ربانیین، اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، شرک چھوڑ دو، غیر اللہ کی پکار کو ختم کر دو، غیر اللہ کی امیدوں کو ختم کر دو۔ اللہ کے علاوہ باقی پوری کائنات غیر اللہ ہے، چاہے فرشتے ہیں، پیغمبر ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ اگر آپ ان کی بندگی میں لگ جاؤ گے تو شرک آ جائے گا۔ یہ پیغمبروں کی تعلیم ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون۔ یہاں کو شرم دلائی ہے ہمیں۔ آج پوری انسانیت کے اندر مسلمان جو ہے یہ قرآن کا ماننے والا ہے، اس نے غیر مسلموں کو قرآن پہنچانا ہے۔ کہ آپ خود قرآن سے دور ہوگا، بتاؤ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اپنا وتیرہ بنائیں، قرآن کی مجلسیں آباد کریں، شیطان آٹومیٹک آپ سے دور بھاجے گا، کیونکہ یہ قرآن جب بیان ہوتا ہے تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے، جب قرآن کے علاوہ دین بیان ہوگا پھر شیطان ناچتا ہوا آتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس بات پہ بھی غور و فکر ضرور کریں گے۔ میرے بھائی کا ایک سوال تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تعویذ میں شفا نہیں ہے تو آپ دوائی کیوں لیتے ہو؟ یہ سوال ہے۔ اب دوائی کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ وہ اللہ ہے جس نے زمین کے اندر تمہارے لیے جو پیدا کیا ہے سب تمہارے فائدے کے لیے۔ دوائی کس سے بنتی ہے؟ جڑی بوٹیوں سے، نباتات سے بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دوائی شو کر کے پھونک مارنے سے گولی نہیں بن جاتی۔ اگر یہ بنتی ہوتی تو سارے مولوی دوائیاں بناتے، پھونکے مار مار کے بازار پہ بیٹھے ہوئے دوائیوں کے ڈھیر لگا دیتے، لیکن نہیں بنا سکتے، سارے مل جائیں پھونکے مارنے سے ایک گولی بھی نہیں بنتی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کی اللہ پاک نے دوا پیدا کی ہے۔ تعویذ، دم، کڑا، چھلا، اس کے اندر کوئی ایسی خاصیت نہیں ہے، نہ اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ فرمایا
ان الرکا والدم والطول لشرک، جھاڑ پھونک کروانا، دھاگا باندھنا، دم کروانا، محبت کے تعویذ بنانا. آج بیٹھے نا بدماش، بیٹی کسی کی ہوتی ہے، بہن کسی کی ہوتی ہے، لو جی آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، لکھ لعنت تیرے، حیا نہیں آتا تجھے؟ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت خراب کرتا ہے بدماشوں کے قدموں میں ڈال کر. تیرے سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ یہ بیٹیاں کس کی ہیں؟ یہ میری ہیں، آپ کی ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، لیکن ہمارے وہ پیر ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. پھر گزارش کرتا ہوں، جو چیز ما فوق الفطرت ہوگی، آپ بھوکے ہیں، روٹی چاہیے، آپ کے منہ میں 1000 پھونکے مار دی جائیں، پورا قرآن ٹھونس دیا جائے، بھوک مٹ جائے گی؟ روٹی کھانی پڑے گی کیونکہ فطرت ہے. پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کے منہ میں سونا دبایا جا رہا ہے، لیکن پیاس بجھے گی نہیں. کس سے بجھے گی؟ پانی سے بجھے گی. اور بھائیو یہ ساری چیزیں فضول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آؤ، سنت رسول اپناؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ کو اپنا مشکل کشا مانتے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے ذرائع استعمال کرو، پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر ملا اور پیر سے جان بھی چھوٹ جائے گی. پھر بڑی بات یہ ہے کہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، سارے کہتے ہیں جنتی ہم ہیں، مسلمانوں کے فرقے، کوئی مرزائی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل قرآن، کوئی فلاں کو فلاں، کئی فرقے. کبھی کوئی دعویٰ کرے تو آپ اتنا تو ضرور کر لو کہ اپنا فرقہ اس قرآن سے ثابت کرو. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تفرقو، فرقہ نہ بناؤ، فرقہ نہ بناؤ. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے مل جاؤ مسلمانوں، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. یہ فرقے ختم کرے گا. لیکن آج ہم فرقہ بازی کے اندر آ کر دین اسلام بھول چکے. وہ ان کی مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے. مسجدیں کس کی ہیں؟ مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. لیکن قبضہ ان فرقہ بازوں نے بنایا ہوا ہے. مولوی کہتے ہیں خبردار ان کو سلام نہیں کرنا، ان کی مسجد میں نہیں جانا، تاکہ یہ میرا گاہک ادھر چلا گیا، میرے تو ایک بندہ کم ہو گیا نا. ہم اس گہرائی کو سوچیں. ہم فرقہ نہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان فرقہ نہیں ہوتا. مسلمان کتاب و سنت پہ چلنے والا ہوتا ہے. آئیے مزید غور و فکر کریں، اللہ کی کتاب کے اندر سے اپنا عقیدہ ڈھونڈیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنا عمل ڈھونڈیں. انشاءاللہ اللہ پاک مدد فرمائے گا. اسی گزارش کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یا اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہمیں بھول چوک ہو گئی ہے، ہم غلط راستے پہ نکل چکے ہیں، تو اللہ ہمیں واپس لوٹا دے اس صحیح راستے کے اوپر جس پہ تو راضی. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.